شروع اللہ کے پاک اور ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ذہنی ٹینشن یا ذہنی دباؤ کا مسئلہ ہو تو تلوں کا تیل لے کر پاؤں کے تلوں کی مالش کرنے سے آرام ملے گا۔ جنہیں قبض یا بواسیر کا مسئلہ ہو وہ زیتون کے تیل میں اسبغول ڈال کر پیا کرے۔ چقندر کھاتے رہنے سے چہرے کی چکناہٹ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر گینٹھیا کے درد کا مسئلہ ہو تو پان کے پتے چبانے سے آپ کو درد میں آرام ملے گا۔ کھیرے اور ادرک کا جوس بنا کر پینے سے شدید گرمی میں بھی جسم خوبصورت رہتا ہے۔ اگر سر میں کسی بھی قسم کا درد ہو تو پیاز کو خوب باریک پیس کر پاؤں کے تلووں پر لیپ کرنے سے ہر قسم کا درد دور ہو جاتا ہے۔ شہد میں نمک ملا کر آگ پر رکھ کر گرم کر کے چاٹنے سے کھانسی رک جاتی ہے۔ پانی میں شکر ڈال کر اس کا شربت بنا کے پینے سے ہچکی آنا بند ہو جاتی ہے۔ اچانک نکسیر پھوٹ پڑے تو دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر سر پر ٹھنڈا پانی ڈالنے سے نکسیر رک جاتی ہے۔ جوڑوں میں درد ہو تو انجیر چھلکے سمیت کھانے سے درد میں افاقہ ہوتا ہے۔ جنہیں دل کی کمزوری کا مسئلہ ہو انہیں سنگترا کھلایا کرو، دل کو طاقت دیتا ہے۔ کسی بھی قسم کا زخم ہو اس پر مہندی لگانے سے زخم جلدی بھر جاتا ہے۔ اگر شدید بخار ہو جائے تو سحری کے وقت بخار والے شخص کے جسم پر ٹھنڈا پانی چھڑکنے سے بخار اتر جاتا ہے۔ جس کا معدہ خراب ہو انار کے اندرونی چھلکے چبانے سے معدہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ گرم دودھ میں کھجوریں ڈال کر کھانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ اگر گردے خراب ہوں تو گرم پانی میں شہد ڈال کر پیو۔ جو عورتیں تیز نمک کھاتی ہیں ان کے بال جلدی گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کریلے کی سبزی ہفتے میں 2-3 بار کھانے سے قبض، موٹاپا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اکثر لوگوں میں ہارٹ اٹیک کا مسئلہ تیز ٹھنڈا پانی پینے کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ ٹھنڈا پانی جسم میں موجود چربی کو جماتا ہے جو کہ ہارٹ اٹیک کا باعث بنتی ہے۔ جو لوگ جوانی میں ٹھنڈا پانی پیتے رہتے ہیں بڑھاپے کے وقت ان کے جوڑوں میں درد بہت زیادہ ہوتا ہے۔ کچے چاولوں میں اگر پودینے کے چند پتے ڈال دیں تو چاولوں میں کیڑا نہیں لگتا۔ اگر فریج میں پھپھوندی لگ جائے تو سفید سرکے میں بیکنگ پاؤڈر ڈال کر فریج صاف کرنے سے دوبارہ کبھی پھپھوندی نہیں لگے گی۔ براؤن شوگر کو دیر تک محفوظ رکھنے کے لیے اسے فریج میں رکھا کرے۔ اگر آٹے میں سنڈیاں اور کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں تو سفیدے کے چند پتے لے کر آٹے میں رکھیں، کیڑے اور سنڈیاں پیدا نہ ہوں گی۔ لیموں کا پانی گلیسرین میں ملا کر ہونٹوں پر لگاتے رہو، ہونٹ گلابی ہو جائیں گے اور سیاہپن بھی ختم ہو جائے گا۔ اگر بالوں میں چیونگم چپک جائے تو شہد نیم گرم کر کے بالوں پر لگائیں، چیونگم اتر جائے گی۔ جن لوگوں کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے وہ لال چقندر کھایا کریں۔ موٹاپے کی وجہ سے جن کا پیٹ بہت زیادہ بڑھ گیا ہو ناشتے میں اور رات کے کھانے میں بند گوبھی کا استعمال ضرور کیا کریں۔ ہائی لیول کولیسٹرول کے لیے باریک پیاز کو کاٹ کر اسے مکھن میں ملا کر کھائیے۔ کیلے کو باریک کر کے دہی میں ملا کر کھانے سے منہ کے چھالے ختم ہو جاتے ہیں۔ ناریل کے پانی میں انگوروں کا رس ملا کر پینے سے گردوں کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ دودھ میں لیموں نچوڑ کر چہرے کا مساج کرنے سے چہرہ خوبصورت ہوتا ہے۔ جب بھی کھانا وغیرہ کھائیں تو بعد میں ایک پھل ضرور کھا لیا کریں، اس سے دانتوں پر پلاہٹ نہیں جمے گی۔ مسوڑوں میں سوجن ہو یا درد کا مسئلہ ہو تو پانی میں پھٹکڑی ابال کر اس پانی سے بہت سے غرارے کریں، آپ کو آرام ملے گا۔ پھٹکڑی سفید پیس کر دانتوں پر مسلنے سے دانت سفید ہو جاتے ہیں۔ اگر گھر میں چوہے بہت زیادہ گھس آئے ہوں تو لاہوری نمک کو پانی میں ملا کر گرم کر لیں اور جہاں جہاں پر چوہے رہتے ہوں سوراخوں میں ڈال دیں۔ زندگی بھر چوہے آپ کے گھر کا رخ نہیں کریں گے۔ نزلہ، زکام یا گلے کی خراش کا مسئلہ ہو تو خوبانی کی گری کھانے سے آرام ملتا ہے۔ اگر کسی کی نشے کی عادت چھڑوانا چاہتے ہو تو سیب کو پانی میں ابال کر نشے والے آدمی کو کھلاتے رہو، وہ نشہ چھوڑ دے گا۔ جنہیں گردوں کی بیماری کا مسئلہ ہو وہ نہار منہ ایک لہسن کی ڈلی ضرور کھایا کریں۔ 1 چمچ عرق گلاب پانی میں روزانہ ڈال کر پیتے رہنے سے بواسیر کی مرض میں افاقہ ہوتا ہے۔
رات کو سر کے پاس پانی کا گلاس رکھ کر سویا کرو، کبھی سانس کی بیماری نہ ہوگی۔ میرا نام ثنا اکرام ہے۔ میں جب چھوٹی تھی ایک ہی بات سنتی آئی تھی کہ پیسے سے خوشیاں نہیں خریدی جا سکتی، پر جب بڑی ہوئی تو احساس ہوا کہ پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ پیسہ ہی ہم سے ہمارے رشتے جوڑے رکھتا ہے، اور اسی پیسے سے ہم اپنی پسندیدہ چیزیں خرید سکتے ہیں جس سے ہمیں خوشی ملتی ہے۔ اور اسی پیسے کو کمانے کی خاطر میرا باپ گھر سے نکلا تھا، جس کی روڈ ایکسیڈنٹ میں موت ہو چکی تھی، اور اس برے وقت نے احساس دلایا کہ ہمارا کوئی بھی اپنا نہیں۔ پھر بابا کی موت کے بعد مما کو پہلی بار گھر سے باہر کمانے جاتے دیکھا تھا۔ گھر میں فاقوں کی نوبت آ چکی تھی، اور جب مما تیار ہو کر گھر سے باہر نکلتی تو مجھے بہت ہی دکھ ہوا تھا۔ مما نے کہا کہ میں جاب کی تلاش میں جا رہی ہوں، آخر میری تعلیم کس دن کام آئے گی۔ میں نے کہا مما، ہم بہنیں پڑھ رہی ہیں، میں جاب تلاش کر رہی ہوں، مجھے کسی اچھی جگہ پر جاب مل جائے گی۔ پر مما نے کہا کہ وہ ہمیں بھوکا مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ بابا کے مرنے کے بعد مما نے ہم تینوں بہنوں کو سنبھالا تھا۔ ایک سال میں ہمارے حالات بہت ہی خراب ہو چکے تھے۔ چھوٹی بہن کی فیس ادا نہ کر سکنے کی وجہ سے وہ بھی گھر بیٹھ چکی تھی، اور بڑی بہن کا رشتہ ٹوٹ گیا تھا۔ سگے چچا نے یہ کہہ کر رشتہ ختم کر دیا تھا، جب میرا بھائی نہیں رہا تو مزید رشتہ داری کیسی؟ ویسے بھی مجھے جہیز میں خالی ہاتھ بہو نہیں چاہیے۔ میں نے تو سوچا تھا بھائی صاحب کی بس بیٹیاں ہیں، اس کا سب کچھ ہمارا ہوگا، پر میں کیا جانتا تھا انہوں نے تو سب کچھ گروی رکھا ہوا تھا جو کسی بھی وقت چھین سکتا ہے۔ میں تو ایسا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ میرا اکلوتا بیٹا ہے، میں نے اس کی پڑھائی لکھائی پر بہت خرچ کیا ہے، اس کا رشتہ کسی اونچے خاندان میں کروں گا۔ اور ایسے میری بہن کا رشتہ ختم ہو گیا۔ چچا کے علاوہ بھی کسی رشتہ دار نے آگے بڑھ کر ہمارے سر پر ہاتھ نہیں رکھا تھا، کیونکہ میرا باپ سر پر نہیں رہا تھا۔ جب باپ کا سایہ سر پر نہ رہے تو کسی اور کا سایہ کبھی ہمیں چھاؤں نہیں دے سکتا۔ ہمارے گھر کا ماحول عجیب سا ہو چکا تھا۔ مما سکول سے پڑھا کر سیدھا بچوں کو ٹیوشن دینے چلی جاتی، اور مغرب کے بعد واپس آتی، اور مجھے کھانا بھی مما دیتی تھی۔ مجھے اپنی ماں کے ساتھ کھانا کھانے کی عادت تھی، پر آج وہ لیٹ ہو گئی تھی۔ کتنی دیر ٹیبل پر بیٹھی کھانے کو دیکھتی رہی اور پھر سے رونے لگی تھی۔ اس کھانے کی خاطر مما باہر خوار ہو رہی تھی۔ نہ جانے لوگ کیسا سلوک کرتے ہوں گے میری ماں کے ساتھ۔ کاش بابا زندہ ہوتے تو ہماری زندگیاں ایسی ویران نہ ہوتی۔ پتہ نہیں وہ کون شخص تھا جس کو میرے بابا پر رحم نہیں آیا تھا۔ ہر روز سینکڑوں ایکسیڈنٹ ہوتی ہیں، جن میں کسی کا بھائی، کسی کا شوہر اور کسی کا بیٹا اپنی جان سے چلا جاتا ہے۔ کاش ہم سہولت کا درست استعمال کرنا سیکھ لیں، پر ہم انسان کبھی نہیں سدھر سکتے۔ کئی حادثات ہوئے، سیلاب آیا، کورونا آیا، پر کبھی ہم نہیں سدھرے۔ ہم نے ہمیشہ اپنی مرضی کی، ہمیشہ دوسروں کو نقصان پہنچایا، ہمیشہ دوسروں کو لوٹا۔ ہر انسان کو بس اپنی جان کی پرواہ ہے۔ کاش ہم دوسروں کی جان کی پرواہ بھی کر لیں۔ اب تو بابا کے چلے جانے کے بعد مجھے اپنا ہی گھر کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے۔ میرا اپنے ہی گھر میں دل نہیں لگتا۔ اب جب گھر آئی تو سب اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ کھانا کھائے بغیر میں اٹھ گئی اور اپنی دوست کو کال کی۔ اسے کہا کہ مجھے اس کی مدد چاہیے، مجھے نوکری چاہیے، کہیں سے بھی کر کے مجھے نوکری دلاؤ۔ اور اس کا بابا ایک بزنس مین تھے۔ اس نے کہا کہ مجھے 1-2 دن کی مہلت دو، میں بتاتی ہوں تمہیں۔ مجھے اپنی پڑھائی کے ساتھ نوکری کرنی تھی، کم از کم میں اپنا بوجھ تو خود اٹھا سکتی تھی۔ آپی بھی ہر روز مایوس گھر لوٹتی تھی، پر ابھی تک مما کو نہیں بتایا تھا وہ ان کے جانے کے بعد نوکری تلاش کرنے جاتی، کیونکہ مما نے سختی سے منع کر دیا تھا۔ مما کہتی تمہارے بابا زندہ ہوتے تو کبھی اپنی بیٹیوں کو یوں خوار ہوتے نہ دیکھتے، بلکہ ان کی تو دلی خواہش تھی تم بہنوں کو اپنے گھر کا ہوتا دیکھنا، اور میں نہیں چاہتی جیسے زمانے کے حالات ہیں تم بہنیں گھر سے باہر نکلو۔ اور سچ ہی کہتے ہیں سیانے، سچ ہی کہتے ہیں سیانے، ایک ماں میں باپ اور ماں دونوں بننے کی صلاحیت ہوتی ہے، پر ایک باپ میں ماں بننے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ میری ماں دن رات بس ہمارے لیے محنت کر رہی تھی، اور اسی دوران میری بہن کا رشتہ طے ہو گیا اور مما نے سادگی سے رخصتی کر دی۔ دوسری طرف جس چچا نے میری بہن کو ٹھکرایا تھا، ان کا اپنا بیٹا اپنی بیوی کو لے کر گھر داماد بن چکا تھا، اور چچا لوگوں کی باتوں سے منہ چھپاتے، گھر سے باہر بھی نہ نکلتے تھے۔ پر سنا تھا چچا اب پچھتا رہے ہیں۔ اب ان کے پچھتانے سے سب کچھ ٹھیک نہیں ہو جانا تھا۔ زندگی کے دن یوں ہی گزر رہے تھے، اداس بوریت سے بھرے، جب ایک دن میری دوست جس کی جلدی شادی ہو چکی تھی
اس نے بتایا کہ چکوال میں ایک ڈاکٹر ہے اور وہ اپنی ڈیلیوری بھی وہیں سے کروانا چاہتی ہے کیونکہ وہ 5 منٹ میں عورت کی ڈیلیوری کروا دیتا ہے۔ اس بات نے مجھے حیران کر دیا تھا، بھلا ایسا کون سا ڈاکٹر پیدا ہو گیا جو اکیلا یہ سب کام کرتا ہے۔ میری دوست حاملہ تھی، جب اس ڈاکٹر کے پاس گئے تو مجھے عجیب سا محسوس ہوا کیونکہ اس کے کلینک میں کوئی دوسرا ڈاکٹر نہیں تھا اور نہ ہی لیبر روم میں اس کے ساتھ کسی تیسرے کو جانے کی اجازت تھی۔ ڈاکٹر نے میری دوست کو 1 ماہ کے بعد آنے کا کہا کیونکہ ابھی بچے کی پیدائش میں ٹائم تھا۔ میں اسے روکتی رہی۔ اس کی ماں نے بھی اسے سمجھایا پر اس پر تو جیسے کوئی بھوت ہی سوار تھا۔ پر میں نے دیکھا تھا اس کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ وہ کہتی کہ اس کنڈیشن میں ایسا ہوتا ہے، اور جب دوبارہ 1 ماہ بعد اس 65 سالہ ڈاکٹر کے پاس پہنچے تو میں پہلے لیبر روم میں چھپ گئی۔ اس کے بعد جو کچھ میں نے دیکھا مجھے اپنی آنکھوں پر یقین بھی نہیں آیا۔ میں نے جلدی سے اس ڈاکٹر کو دھکا دیا، اسے کہا کہ تم ایسے کام کرتے ہو، تم ڈاکٹر کے روم میں چھپے ہوئے ایک بھیڑیے ہو جو لوگوں کی جانوں سے کھیلتا ہے۔ تم جیسے لوگوں کو اس معاشرے میں جینے کا کوئی حق نہیں۔ تو اس پر وہ ڈاکٹر مجھ پر چیخ پڑا اور کہنے لگا، ہاں، مجھ جیسے لوگوں کو جینے کا کوئی حق حاصل نہیں کیونکہ تم جیسے لوگ ہمیں جینے نہیں دیتے۔ میں کوئی ان پڑھ انسان تو نہیں تھا۔ دن رات محنت کر کے ڈگری حاصل کی کیونکہ میری ماں کہتی کہ بیٹا ہم پڑھے لکھے ہوتے تو تم لوگوں کو بھوکا نہ مرنے دیتے، اچھا مستقبل دیتے۔ پر جب میں ایک عمر کو پہنچا تو یہ جان گیا، روٹی تعلیم نہیں دیتی بلکہ ہنر دیتا ہے۔ اس مہنگائی کے دور میں اپنے گھر والوں کی روٹی پوری کرنا بہت مشکل ہو چکا تھا۔ کئی لوگوں نے خودکشیاں کر لی کیونکہ وہ اپنے بچوں کو بھوکا مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے، اور اگر عورت گھر سے باہر نکلتی کمانے تو اس کو نوچ جانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا جاتا۔ ہمارا یہ معاشرہ کہنے کو اچھا لیڈر چاہتا ہے پر یہ لوگ خود اچھے نہیں کرتے۔ لوگ یہ بھول چکے ہیں ہم سے ہی معاشرہ بنتا ہے، پر ہم انسانیت کے درجے سے بھی گزر چکے ہیں۔ جب عوام ایسی ہو تو حکمران بھی ویسا ہی ملا کرتا ہے، اور کچھ لوگ میرے جیسے ہوتے ہیں جن سے مجبوریاں غربت انسان سے بہت کچھ کروا دیتی ہیں، اور جو سیدھے راستے سے پیسہ کمانا چاہتے ہیں ان لوگوں کو کوئی پیسہ کمانے نہیں دیتا۔ میں نہیں دیکھ سکتا تھا اپنے سامنے اپنے بہن بھائیوں کو مرتے، ان کے لیے کمانے نکلا۔ میری ماں نے مرتے وقت وعدہ لیا تھا میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال رکھوں گا، اور اس وعدے کو نبھانے کے لیے میں بہت دور نکل آیا تھا، اتنا دور کہ میرا اب لوٹ جانا ناممکن ہے۔ میں نہیں سمجھتا جو کام میں نے شروع کیا اس میں کوئی برائی ہے، کیونکہ میں نے یہ سمجھنا چھوڑ دیا اچھا کیا یا برا کیا۔ اتنی محنت کر کے میں نے گریجویشن کی تھی، نوکری کے لیے مارا مارا پھرتا، پر آج کے دور میں گریجویشن کو بس ہاتھ کی دھول سمجھا جاتا ہے۔ مجھے تو کہیں کوئی چپڑاسی بھی نہیں رکھ رہا تھا، دن رات مارا مارا پھرتا، اور پھر ایک دن گھر گیا، دیکھا میری بہن بخار سے مر رہی ہے۔ ہم 3 بھائیوں کی ایک ہی بہن تھی، میری تو اس میں جان بستی تھی، پر میری بہن نے مجھے کبھی نہیں بتایا کہ وہ کہیں کام کرنے جاتی ہے، اور یہ بات مجھے بہت ہی دیر سے پتہ چلی تھی، پر تب تک بہت ہی زیادہ دیر ہو چکی تھی۔ میں اپنی بہن کو لے کر محلے میں موجود ایک کلینک پر گیا۔ انہوں نے پہلے فیس مانگی اور میرے پاس تو اتنے پیسے نہ تھے۔ میں نے منت سماجت کی، پر ڈاکٹر نے کہا میری فیس نہیں دے سکتے تو اپنی بہن کی دوائی کہاں سے لے لو گے، یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ کیسے مسکین بن کر آ جاتے ہیں جیسے ان کے باپ کا کلینک ہو۔ اور میں اپنی بہن کا ہاتھ تھامے اسے گھر لے آیا، اور تب بھی میری بہن نے مجھ سے کہا بھائی آپ بلا وجہ پریشان ہو جاتے ہیں، میں گھر پر کوئی گولی پڑی ہوگی کھا لوں گی۔ اور اس رات میں نے اپنی ڈگری کو آگ سے جلا دیا تھا کیونکہ میری زندگی کی پڑھائی کے 14 سال کسی کام کے نہ تھے۔ میں نے تو اپنا وقت اور پیسہ برباد کیا تھا۔ اس سب میں میرے ماں باپ کا قصور تھا جو کہتے کہ اعلیٰ تعلیم ہی انسان کو انسان بناتی ہے۔ وہ جھوٹ کہتے کہ اگر اعلیٰ تعلیم انسان کو انسان بناتی تو کبھی آج ایک ڈاکٹر انسانیت کے درجے سے نہ گرتا، کبھی میری بہن بخار سے نہ تڑپ رہی ہوتی۔ پتہ نہیں میرا رب کس بات کا امتحان لے رہا تھا۔ امیر لوگ خوشیاں مانتے ہیں، وہ تو بیمار بھی نہیں ہوتے، ان کی زندگی میں ہماری طرح کے مسئلے مسائل کیوں نہیں ہوتے؟ ساری مصیبتیں سارے مسئلے ہم غریبوں کی زندگی میں لکھے ہوتے ہیں۔ میں رات کو باہر نکلا، کہاں جا رہا تھا؟ صبح بھی مجھے باہر ہو چکی تھی جب چائے کی دکان پر ایک آدمی نے کہا اسے پتھر اٹھانے کے لیے ایک بندہ چاہیے، اور میں بھوکا پیاسا اس کے ساتھ چلا گیا تاکہ کچھ پیسے مل جائیں تو میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے کچھ کھانے کو لے جاؤں۔ ہم غریبوں کی کوئی خواب نہیں ہوتے، ہمیں تو بس اپنا پیٹ نظر آتا ہے۔ میں شام تک کام کرتا رہا، کچھ پیسے لے کر گھر آیا تو میری بہن گھر پر نہ تھی۔ چھوٹے بھائی سے پوچھا تو اس نے بتایا باجی جہاں کام کرتی ہیں وہاں سے آج آئی نہیں۔
وہ کہہ رہی تھی کہ اس کی تنخواہ رہتی ہے بڑی بیگم سے لینے گئی ہے۔ میں پریشان ہو چکا تھا، میری بہن کو بخار تھا، اس کے باوجود وہ چلی گئی اور میں اس کے پیچھے پیچھے چلا گیا تاکہ اسے منع کروں۔ وہ وہاں کام نہ کرے، مجھے پسند نہیں تھا میری بہن لوگوں کے گھروں میں کام کرے۔ اس کا بھائی زندہ تھا پر میں اس دن زندہ نہیں رہا کیونکہ میری بہن تو مر چکی تھی۔ مجھ سے بات کیے بنا، مجھ سے کچھ کہے بنا اس نے تو مجھ سے بس ایک چھوٹی سی خواہش کی تھی۔ اس نے کہا تھا، بھائی جب آپ کے پاس پیسے آ جائے تو مجھے اپنے نام والا لاکٹ چاہیے۔ میں نے ایک لڑکی کے گلے میں دیکھا تھا، اس نے اتنی بڑی خواہش تو نہیں کی تھی جو وہ ایسے اچانک مر گئی۔ جب وہاں پہنچا تو پتا چلا میری بہن کو رستے میں چکر آیا جس سے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور موقع پر اس کی جان چلی گئی۔ میں اپنی بہن کو خون میں لت پت دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے پر برسوں کی تھکاوٹ تھی۔ 15 سال کی عمر میں میری بہن صرف پیسوں کی وجہ سے مر گئی۔ اگر وہ اس دن پیسے لینے نہ جاتی جہاں وہ کام کرتی تھی، میرا انتظار کر لیتی تو کبھی مجھ سے دور نہ جاتی۔ میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا آخری دم تک اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھوں گا، پر میں وہ وعدہ پورا نہیں کر سکا تھا۔ میں ہار گیا تھا، میرا دل کر رہا تھا میں ہر چیز کو آگ لگا دوں۔ اس معاشرے کو جو کسی کی مدد نہیں کر سکتے، اور اگر کریں بھی تو اس صرف دکھاوے کی نیت سے کرتے ہیں۔ آخر ایک انسان کو مرتا ہوا انسان کیوں نظر نہیں آتا؟ میں تب ایک لڑکا تھا، 20 سال کی عمر تھی میری اس وقت، پر میں بچوں کی طرح رو رہا تھا، گڑ گڑایا، بے بسی کی انتہا کو چھو رہا تھا۔ نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو صرف بھوک کی وجہ سے مر جاتے ہیں، جن کو کسی چیز کا شوق نہیں ہوتا۔ بھوک مٹانے کے لیے روٹی چاہیے ہوگی۔ میں اپنی بہن کے مردہ وجود کو اٹھائے گھر لے آیا تھا۔ جس بہن کو رخصت کروانا چاہیے تھا اسے مٹی تلے دفن کر آیا تھا۔ میں تھک چکا تھا پر اپنے چھوٹے بھائیوں کو دیکھنا تھا۔ پہلے بہن تھی جو مجھ سے چھوٹی تھی پر اس نے اپنا فرض بڑی بہن بن کر نبھایا تھا۔ خود سکول چھوڑ دیا، گھر کو سنبھالنے لگی۔ 7 لوگوں کے گھروں میں مجھ سے چھپ کر کام کرتی تھی کیونکہ میں سارا دن آوارہ گردی کرتا۔ کوئی کام مل جاتا تو کر لیتا، پر اب بہن بھی ماں کے پاس جا چکی تھی اور اس کے نام کا لاکٹ میں نے ہمیشہ کے لیے سنبھال کر رکھا تھا۔ میں آج بھی اپنی بہن کو یاد کرتا ہوں تو دل خون کے آنسو روتا ہے۔ میں محنت مزدوری کرنے لگا، ایسے 7 سال گزر چکے، جب ایک دن رستے میں ایک لڑکی بھاگتی ہوئی آ رہی تھی۔ اس کی حالت بہت بری تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی، مجھے میرے چچا سے بچا لے، وہ مجھے جوئے میں ہار بیٹھا ہے اور میری اماں کو اس نے جان سے مار دیا ہے۔ وہ رو رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی، بالکل ویسے جیسے میں اپنی بہن کی زندگی کے لیے گڑ گڑایا تھا۔ میں اسے لے کر اپنے گھر آ گیا۔ وہ کہاں سے آئی تھی، کیا کرتی تھی، اس کا نام کیا تھا، میں کبھی پوچھا بھی نہ۔ اس کے آنے سے ہمارے گھر میں رونق آ چکی تھی۔ میرے بھائی بھی اب بڑے ہو چکے تھے، بلکہ ایک بھائی نے تو شادی کر لی اور وہ یہ شہر چھوڑ کر جا چکا تھا۔ اس نے کبھی پلٹ کر خبر بھی نہ لی۔ میرا چھوٹا بھائی میٹرک میں تھا، اسے پڑھائی لکھائی کا بہت شوق تھا۔ وہ کہتا کہ بھائی میں بڑا ہو کر ڈاکٹر بنوں گا اور غریبوں کا مفت علاج کروں گا، اور میں بس خاموش رہتا۔ مجھے بولنا اب اچھا نہیں لگتا۔ وقت نے مجھے بہت ہی سنجیدہ بنا دیا تھا اور میں جانتا تھا اس ملک میں 10 گولڈ میڈل لے کر شخص کو نوکری نہیں ملتی۔ سب پیسے دیکھتے ہیں، رشوت مانگتے ہیں، اور وہ یہ نہیں سوچتے ایک باپ نے اپنی ساری عمر اپنی اولاد کی اچھی تعلیم میں لگا دی، اور پھر بھلا ہم جیسوں کو کون پوچھتا ہے۔ پر میں کسی کے خواب کو توڑ نہیں سکتا تھا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ میں اپنے بھائی سے یہ کہہ سکتا یہ دنیا اسے کچھ نہیں دے سکتی، پر اسے چھین بہت کچھ لے گی۔ اس لڑکی کو ہمارے گھر میں آئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ اس نے پورا گھر سنبھال لیا تھا۔ میں اس کو جانے کا بھی نہیں کہہ سکتا تھا، پر محلے والے باتیں کرنے لگے، ایسے کیسے تم لوگوں نے جوان لڑکی کو گھر سے نکال دیا؟ ہم کسی کی مدد بنا کسی رشتے کی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے معاشرے نے ہمیں سوچ ہی ایسی دی کہ اگر کسی کی مدد کرنی ہے تو اسے بہن نہیں بیوی بناؤ یا پھر رکھیل بناؤ، پر اسے کبھی اپنے چنگل سے نکلنے مت دو۔ اور پھر ایسے میں نے 27 سال کی عمر میں اس لڑکی سے نکاح کر دیا، حالانکہ میں نے تو اسے کبھی آنکھ اٹھا کر دیکھا بھی نہ تھا۔ وہ بہت خوش تھی، میرا بہت ہی زیادہ خیال رکھتی۔ اس نے میرے دل میں اپنی جگہ بنا لی اور میں مسکرانے لگا تھا، زندگی کو میں جینے لگا تھا۔ مجھے اس سے محبت ہو چکی تھی، اور جب محبت ہو جاتی ہے تو زندگی بہت خوبصورت لگنے لگتی ہے۔ ہمیں زندگی میں اچھا ہم سفر مل جاتا ہے تو زندگی ایک نیا روپ دیکھنے کو ملتا ہے جو بہت ہی دل فریب ہوتا ہے۔ پر میں بھول چکا تھا یہ خوشیاں ہمارے نصیب میں کہاں ہیں۔ میں باپ بننے والا تھا جب میری بیوی کی اچانک طبیعت خراب ہوئی۔ ڈاکٹر نے کہا آپریشن سے بچہ پیدا ہوگا اور اتنے پیسے لگیں گے،
اور میں پیسوں کا انتظام کرنے مارا مارا پھرتا رہا۔ آدھے پیسوں کا انتظام ہو چکا اور جب ہاسپٹل لے کر پہنچا تو پتہ چلا کہ میری بیوی تو یہ درد برداشت نہیں کر سکی۔ ڈاکٹر اگر بر وقت اس کا آپریشن کرتے تو ماں اور بچہ دونوں کی جان بچ سکتی تھی، پر ڈاکٹروں کو بھی اپنے پیسے سے مطلب تھا، ان کے نزدیک کسی کی جان کی کوئی قیمت نہ تھی۔ میرا اور میری بیوی کا 3 سال کا ساتھ تھا، صرف 3 سال کا، اور ان 3 سالوں میں اس سے اتنی محبت کرنے لگا تھا، میں پاگل ہو چکا تھا۔ میرا چھوٹا بھائی مجھے صبر کرنے کا کہتا، مجھے سمجھاتا بھائی روئے مت، خود کو سنبھالے، پر جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں نا تو اس کا بچھڑ جانا ہم سے کبھی برداشت ہو ہی نہیں سکتا۔ تب ہم بھی جینا نہیں چاہتے، کئی بار موت کو گلے لگانے کی کوشش کی، پر موت کو بھی مجھ پر ترس نہیں آیا۔ میں گھر سے دور نکل جاتا، کہاں جاتا کسی کو معلوم نہیں تھا۔ اگر مجھے فقیر بابا نہ ملتے تو شاید میں پاگل ہی ہو جاتا۔ میں نے اس دن سوچ لیا تھا کہ میں ڈھیر سارا پیسہ کماؤں گا، اتنا پیسہ کہ دنیا دیکھے گی۔ سب مجھے سائیکو کہتے، سب کو لگتا میں اپنی بیوی کے گزر جانے کا دکھ بھول نہیں سکا، اور شاید یہی سچ تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ کھو دیا تھا، اپنے ماں باپ، اپنی بہن اور اپنی بیوی اور بچہ۔ اس انسان سے کبھی پوچھنا جس نے اپنا ایک رشتہ بھی کھویا ہو، وہ بتائے گا کسی اپنے کو کھو دینے کا دکھ اندر سے مار دیتا ہے، زندگی بے رنگ ہو جاتی ہے۔ اور میں نے تو بہت کچھ کھو دیا تھا، ہر وہ رشتہ کھو دیا جس سے مجھے محبت تھی، جن کے لیے میں جیتا تھا۔ میری ماں مجھے کچھ بنتا دیکھنا چاہتی تھی، پر وہ ادھورے خواب لے کر مر گئے۔ پھر میری بہن اور پھر میری بیوی نے، ہم نے مل کر اپنے بچے کے لیے کتنے خواب دیکھے تھے، پر سوچا نہیں تھا ایسا بھی ہوگا۔ میرا ہر خواب ادھورا رہ گیا تھا۔ زندگی نے ایک بار پھر سے میرا امتحان لیا تھا، پر اب کی بار سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ میں جس رستے پر نکل آیا اس کا انجام بہت برا تھا، پر میں نے سوچ لیا تھا میں بہت پیسہ کماؤں گا، اس دنیا سے آگے نکل جاؤں گا۔ اور پھر میں فقیر بابا کے ساتھ مل کر چلے کاٹنے لگا، جادو سیکھنے لگا، اور میری ملاقات ایک گائنالوجسٹ سے ہوئی تھی جو فقیر بابا سے تعویذ لینے آئی تھی، جس نے فقیر بابا کے کہنے پر مجھے اپنے ساتھ رکھ لیا اور میں اس کام کو سیکھتا چلا گیا۔ ہمارا مقصد کچھ اور تھا، اور پھر میں نے شہر بدل لیا، اپنے بھائی کو بیرون ملک بھیج دیا تاکہ وہ وہاں جا کر اپنی زندگی بنا سکے، ہر وہ خواب پورا کر سکے جو اس کی آنکھوں نے دیکھ رکھے تھے۔ اور اس نے کبھی مجھ سے نہیں پوچھا کہ بھائی آپ کے پاس اتنا ڈھیر سارا پیسہ کہاں سے آتا ہے، پر میں کیا بتاتا، جو کام میں کرتا ہوں اس کی کوئی معافی نہیں، پر میں کسی کو نہ بتاتا اگر آج تم مجھے نہ دیکھ لیتی۔ ہاں یہ سچ ہے، میں ڈاکٹر نہیں، میں ایک عامل جادوگر ہوں جو جنات کی مدد سے حاملہ عورتوں کی ڈلیوری کرواتا ہوں، جس سے اماؤس کی رات کو ایک بچہ جنات لے جاتی ہیں، جس سے ان کو طاقت ملتی ہے۔ میں جادو کا استعمال نہیں کرنا چاہتا، پر اس کام نے میری زندگی بدل دی، مجھے ڈھیر سارا پیسہ دیا۔ آج میرے پاس سب کچھ ہے، اپنا گھر، اپنی گاڑی، دولت، اور یہ معاشرہ جس نے کبھی کسی کو کچھ نہیں دیا، اسے میں بھی کچھ نہیں دے سکتا تھا۔ اس لیے میں نے بنگالی جادو سے لے کر وہ ہر جادو سیکھا جس سے انسان کو اپنا غلام بنایا جا سکتا ہے، جس سے میں اپنا کام نکلوا سکتا تھا۔ اور جنات اس کام میں میری مدد کرتے ہیں۔ عورتیں اپنی مرضی سے میرے پاس آتی ہیں اور وہ نہیں جانتی، اس کے بعد وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی، اور کچھ عورتیں تھوڑے عرصے کے بعد وہ اپنا بچہ بھی گنوا بیٹھتی تھی، اور مجھے اپنے کیے پر کوئی پچھتاوا بھی نہیں، نہ مجھے کوئی شرمندگی ہوتی، اور نہ اب کوئی میرا مقابلہ کر سکتا ہے، کیونکہ میرے جادو میں بہت ہی زیادہ طاقت بھی آ چکی ہے۔ میں کون ہوں، کیا کرتا ہوں، کوئی نہیں جانتا۔ تمہیں بھی سب اس لیے بتا دیا کیونکہ تم نے مجھے دیکھ لیا، اور اب تم لوگوں کو بھی بتا دو گی تو کوئی تمہاری بات کا یقین نہیں کرے گا، کیونکہ یہ لوگ عقل کے اندھے ہیں، انہیں صرف وہی نظر آتا ہے جو یہ دیکھنا چاہتی ہیں۔ چکوال کا ڈاکٹر جو سب کچھ بتا کر دوبارہ اندر جا چکا تھا، جس کے پاس میری دوست آئی تھی جس کو حاملہ عورت پر عمل کرتے دیکھا، اس نے تو سب کچھ بتا دیا تھا، پر میں اسے معصوم بچوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلنے نہیں دیتی۔ وہ کیسے معصوم بچوں کو جنات کو خوش کرنے کے لیے دے سکتا تھا؟ وہ کیسے ایک ماں کی گود کو اجاڑ سکتا تھا؟ آخر لوگ ایسے جیلی ڈاکٹروں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ اگر ایک ڈاکٹر حیرانگی والا کام کر رہا تھا تو کیوں کسی نے توجہ نہ دی؟ ہر واقعے کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے، کبھی کسی کے جاننے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ اگر وہ ڈاکٹر چاہتا تو اچھائی کا راستہ چن سکتا تھا، پر اس کے اندر بدلے کی آگ تھی، وہ اس معاشرے سے اپنا بدلہ لے رہا تھا۔ میں نے پولیس کو فون کیا، وہ ڈاکٹر وہاں سے بھاگ چکا تھا، پولیس اس کو تلاش کر رہی ہے، پر وہ آج تک نہیں ملا۔ نہ جانے اب وہ کس نام سے کہاں پر اپنے جادو کا استعمال کر رہا ہوگا۔ ہمارے ارد گرد ایسے بہت سے لوگ ہیں جو مختلف روپ دھار کر لوگوں کو لوٹ رہی ہیں، جن پر ہم اپنا وقت، اپنا پیسہ برباد کر رہے ہیں۔
ایسے جیلی عاملوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ اللہ پاک نے ہر چیز کا علاج اپنی پیاری کتاب قرآن پاک میں بتایا، ہمیں بس اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم غلط رستوں پر چل دیں، اپنا سب کچھ گوا دیں، ہمیں اپنا ایمان مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ عامل، یہ جادوگر اتنے ہی طاقتور ہوتے، اتنے لوگوں کے مسائل حل کر سکتے تو سب سے پہلے یہ اپنا گھر ٹھیک کرتے۔ انہیں کیا ضرورت ہے سارا دن ہمارے لیے بیٹھنے کی؟ ہم انہیں پیسہ دیتے ہیں اور پیسہ ہی ان کا اصل مقصد ہوتا ہے۔ پر اتنا یاد رکھیں، جادو کرنے والا اور کروانے والا دونوں جہنمی ہیں۔